حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری، ڈیزل 7 روپے اور پیٹرول کی قیمت 1 روپے فی لیٹر بڑھ گئی۔ 7 روپے اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 267 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 1 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ پیٹرول کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 12 بجتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اگر یہ بیلنس کریں گے تو پھر گورنمنٹ کو جواز فراہم کرے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سختی کرے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی میں آ رہا ہوں، سر پہ میں نے کفن باندھا ہوا ہے، بندوق میرے ہاتھ میں ہے، جنازے کا میں نے کہہ دیا گھر والوں کو کہ میرا پڑھ دیجیے گا، تو پھر آپ کا کوئی انتظار پھولوں کا ہار لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا۔ پی ٹی آئی نے آئندہ احتجاج میں ماضی جیسا رویہ رکھا تو ہمارا سخت جواب آئے گا۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر کی وارننگ۔ پروگرام اعتراض ہل میں رانا صلاح نے کہہ دیا 8 فروری کو پی ٹی آئی نے 26 نومبر جیسا راستہ اختیار کیا تو حکومت کا پہلے سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا۔ پی ٹی آئی احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ بناتی ہے تو حکومت کو سختی کا جواب دے گی۔ مذاکرات ختم کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے مذاکرات سے بھاگنے کے لیے بہانہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم پی ٹی آئی کو متبادل جواب دینے جا رہے تھے، صاف انکار تو نہیں کیا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے یہ بھی مان لیا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے ماحول سازگار نہیں، نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تک راجہ سکندر سلطان کام کرتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا کی جو ابیوز ہے، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے اور سوشل میڈیا کے جو خطرات ہیں اس کے تدارک کے لیے پیکا لا جو ہے یہ لایا گیا۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی کے تمام نامنیز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے۔ ٹرائیبیونل کے اندر بھی جرنلسٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ احتجاج تو ہو رہا ہے مگر شکوں پہ بات کوئی نہیں کر رہا کہ یہ شک غلط ہے۔ جعلی خبروں براہ راست حراسیت کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے تدارک کے لیے پیکا ایکٹ لایا گیا۔ پیکا ایکٹ قانون بن گیا، رولز بنیں گے تو مشترکہ کام کریں گے۔ صحافی تنظیمیں پیکا ایکٹ پر تعاون کریں۔ پیکا ایکٹ میں ایک متنازع چیز بتا دیں، پورے بل کو متنازع قرار نہ دیا جائے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی پریس کانفرنس۔ کہا پارلیمنٹ نے ضروری سمجھتے ہوئے پیکا ایکٹ کی منظوری دی۔ پیکا قانون نے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی لاقانونیت کا خاتمہ کرے گی۔ صحافی برادری کو جن شقوں پر اعتراض ہے وہ آگاہ کریں، ہم پیکا ایکٹ مزید بہتر کریں گے۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی میں نجی شعبے سے نامزدگیاں کی جائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف کے نفاذ کا اعلان۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا سٹیل، المونیم اور تانبے پر بھی ٹیرف لاگو ہوگا۔ ٹیرف کے نفاذ پر کینیڈا، میکسیکو اور چین کچھ نہیں کر سکتے۔ یورپی یونین پر بھی ٹیرف نافذ کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ٹیرف کے نفاذ سے قلیل مدتی خلل پڑ سکتا ہے۔ ٹیرف کے نفاذ سے مارکیٹ کے رد عمل پر تشویش نہیں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا روس کے ساتھ سنجیدہ بات چیت چل رہی ہے، روسی صدر سے بات چیت میں کچھ اہم اقدامات کے لیے پرامید ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پاکستان چھوڑنے والے 20 لاکھ افراد نے ایجنٹس کو 14 ارب ڈالر ادا کیے، ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کارکنوں سے 8 فروری کے جلسے کے لیے مالی تعاون کی اپیل کر دی۔ کہا علی امین گنڈاپور نے اس وقت ذمہ داریاں اٹھائیں جب کوئی پارٹی سنبھالنے کو تیار نہیں تھا، اس بار علی امین سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ جنگ انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے، نہ تو یہ اسلام کا مسئلہ ہے، نہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی نفرت کا مسئلہ ہے۔ یہاں جمع ہو کر ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ صورتحال پر تک ہمیں پہنچایا کس نے؟ کیا یہ ہندوستانی فوجیوں نے آ کر کیا یا اسرائیل کے ایجنٹوں نے آ کر کیا؟ میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کا خون بہایا۔ اپر کرم کے علاقے بوشہرہ میں قبائل کی ایک دوسرے پر فائرنگ، گولی لگنے سے اسسٹنٹ کمشنر سید منان اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ، مشیر اطلاعات برس سیف کا سخت لہجہ، خبردار کیا تعاون نہیں کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں آپریشن کیا چیز ہوتی ہے۔ جب تک نفرت ہوگی خون بہتا رہے گا، جو کچھ ہوا کسی اور نے نہیں ہم نے خود کیا، مسئلے کا حل صرف آپ ہی لوگوں کے پاس ہے۔ دلوں میں نفرتوں کے جراثیم ہوں گے تو جرگہ بیکار ہوگا۔ کہا جاتا ہے حکومت ایکشن نہیں لے رہی، کیا ہم بیگن پر گولہ باری کریں، کیا ہم بم برسائیں؟ آپ ہمارے دشمن نہیں، یہ اسلام کی جنگ نہیں۔ چیف سیکرٹری کے
پی نے کہا بوشیرہ کا واقعہ جرگہ خراب کرنے کے لیے ہے. حکومتی نمائندے آپ کے لیے جاتے ہیں, آپ انہیں گولی مارتے ہیں. ہتھیار جمع کرائیں ورنہ حکومت سختی کرے گی. ہتھیار جمع نہیں کراتے تو حکومت اور فریقین میں جنگ کی کیفیت ہوگی. دوسری ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نہ لایا جائے. لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے. کسی اور ہائی کورٹ سے سینیورٹی میں نچلے درجے کے جج کو دوسرے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانا غلط ہے. جسٹس محسن اختر کیانی سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز کا صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا. دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی لسٹ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ جج کا حلف اس ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ کام شروع کرے گا. خط پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے نام موجود مگر دستخط نہیں. جی ایس پی پلس کے لیے انسانی حقوق اور ٹھوس اصلاحات ضروری ہیں. یورپی یونین کا پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس کے حوالے سے اہم اعلامیہ. پاکستان کو اصلاحاتی راستے پر سفر جاری رکھنے کی ترغیب دی. کہا جی ایس پی پلس کے موجودہ مانیٹرنگ سائیکل کے وسط مدت کے قریب پہنچ رہی ہیں. پاکستان نئے جی ایس پی پلس ضابطے کے تحت دوبارہ درخواست کی تیاری کر رہا ہے. جی ایس پی پلس کے تحت تجارت فوائد کا انحصار مسائل کی فہرست حل کرنے میں پیش رفت پر ہے. یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات. انسانی حقوق کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور. نمائندہ خصوصی یورپی یونین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صوبائی وزیر رمیش اروڑا سے بھی ملاقات کی. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ میٹرک تک تعلیم مفت فراہم کرے. ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے راستے ختم کرنے سے مایوسی پیدا ہوئی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں نظام کے محافظ نظام درست کرنے نہیں دے رہے. نوجوانوں کو اس نظام کو شکست دینا ہوگی. نظام بدلے گا تو ملک ٹھیک ہوگا. پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں. کسی پارٹی پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ جمہوریت کا راگ لاتے ہیں. سندھ کی جامعات میں 20 گریڈ کا افسر وائس چانسلر بن سکے گا. صوبائی اسمبلی نے سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹس لاز ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا. بل کے متن کے مطابق سول سوسائٹی کے نمائندے بھی وائس چانسلر بن سکتے ہیں. ادیب دانشور بھی وائس چانسلر بننے کا اہل ہوگا. ایم کیو ایم اراکین کا احتجاج. ایوان میں نعرے. علی خورشیدی نے کہا حکومت کالے کو گورا کر سکتی ہے. بل پہلے کمیٹی میں بھیجا جائے. جامعات سے متعلق ترمیم بل کے خلاف اسمبلی کے باہر اساتذہ کا احتجاج. جامعہ کراچی میں کلاسز کا بائیکاٹ جاری. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے بتایا ہم نے پروفیسرز کا راستہ نہیں روکا. ترمیم یہ ہے کہ کوئی 21 گریڈ کا افسر متعلقہ شعبے کا ماسٹر ہے تو چانسلر بن سکے گا. وائس چانسلر کی پوسٹ ایڈمنسٹریٹو ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی بزنس مین کو وائس چانسلر بنایا گیا. بھارت میں بھی حال ہی میں ایسی ترمیم کی گئی. کراچی میں گورنمنٹ کالج فار ویمن کے سپرنٹینڈنٹ طالبات کی فیس کی رقم لے اڑے. کالج پرنسپل نے خرد برد کا مقدمہ درج کرا دیا. ایف آئی آر کے مطابق 3 روز پہلے معلوم ہوا 81 طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری نہیں کیے گئے. کالج سپرنٹینڈنٹ نفیس نے 9 لاکھ روپے سے زائد کیش وصول کیا. رقم بینک میں جمع کرانے کے بجائے ہڑپ کر کے فرار ہو گیا. رقم امتحانی فیس مد میں وصول ہوئی. مزید طالبات کی جانب سے بھی شکایات آنے لگی. پرنسپل شہلا شبیر نے بتایا تمام متاثرہ طالبات کو ایڈمٹ کارڈز جاری کیے جا رہے ہیں.